اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے آپ لوگوں پر، مجھ پر، سب پر، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کی نمازوں کو بھی پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نماز قدر مجاہدہ اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے جو بندے فجر کو آتے ہیں وہ دن کو بھی پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تو آج ہم نے، جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2 چیزوں کو سیکھنا ہے۔ ایک روز ہی آپ کرتے ہیں لیکن روز صحیح نہ کر سکے بندہ، ایک ہے جو کام کبھی کبھی بندہ کرتا ہے، وہ تو چلو غلطی بھی ہو سکتی ہے بندے کی، لیکن ایک کام جو روز ہی کرنا ہے روزانہ، تو وہ تو صحیح ہونا چاہیے، اللہ سے اللہ ہونا چاہیے، روزانہ اچھا ہونا چاہیے، کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اس میں نماز کے متعلق، جیسے میاں صاحب نے آپ کو بتایا کہ احسان والی نماز، یعنی وہ نماز جو قبولیت والی نماز، حضوری والی نماز، برائی سے روکنے والی، بے حیائی سے بچانے والی، معراج والی، ملاقات والی، اللہ سے ملاقات، نبی علیہ السلام سے ملاقات، اور بندے کے باطن اور روح کو حضوری میں لے جانے والی نماز۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ روزانہ آتے ہیں، تو آج جو ہے خاص طور پر، پہلے بھی کرتے ہی ہوں گے لیکن آج خاص طور پر کوشش کرنی ہے کہ جب تک نماز میں رہے یہ خیال آپ کے دل میں حاضر رہے۔ جیسے بندہ دیکھیں ادھر نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد ادھر سے چلا جائے تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باطنی طور پر جو بندہ اس خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جب یہ خیال نکلے گا اس کی روحانی نماز چلی گئی، وہ وہیں ہے جہاں وہ اس کا خیال پھر چلا گیا۔ تو اس لیے پھر جو ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی نماز کی طرف یا دعا کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ نہیں قبول کرتا، توجہ فرماتا اس دعا یا نماز کی طرف جس میں من قلب لاہن، جس میں دل اس کا حاضر نہ ہو۔ آپ خود نہیں اس بندے کی بات سنیں گے۔ مثلا ایک بندہ ادھر آپ سے بات کرنے آیا ہے، وہ باتیں تو کر رہا ہے، جیسے سمجھ لیں وہ فون پہ لگا، فون پہ ہاں السلام علیکم، کیا حال ہے، ہاں بھائی صاحب آپ بھی ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، آپ کہیں گے یار مجھے ملنے ہے، مجھ سے بات ہوں ہاں کر رہا ہے، باقی یہ فون پہ لگا ہوا ہے، تو آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اور دوسروں سے فون میں، یہ اندر بھی ایک فون ہے نا، دماغ میں فون چلتا ہے، اس فون سے کنیکشن ادھر ادھر بنا لینا۔ ارد گرد والے بندے تو نہیں جانتے لیکن اللہ تو اسی وقت جانتا ہے کہ بندہ کدھر ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بندہ جس طرح جسمانی طور پر حاضری ضروری ہے، خیال چلو روح نہ بھی، خیال تو بندے کا اللہ کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ وہ جس کی نماز پڑھ رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ عبادت کرنے کا احسن انداز، احسان کیا ہے، تو آپ سکھا گئے کہ یعنی اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، سوچیں نا اگر اللہ پاک کو بندہ دیکھ، جیسے جنتوں میں، یہاں تو نہیں ممکن، یہاں تو بندہ نہیں دیکھ سکتا، جنتوں میں وعدہ ہے وہ بھی نیک بندوں سے جو ادھر جائیں گے۔ تو اگر بندہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا تو پھر کس طرح کی نماز پڑھتا، اور
خدا تعالیٰ تو اب بھی یقیناً دیکھ رہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ جل مجدہ اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ دونوں سوچیں تمہارے اندر رہیں، ایک نہیں تو دوسری سوچ یہ اندر رہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حضوری والی نماز۔ یہ رب تعالیٰ تک پہنچاتی ہے اور بندے کی ملاقات کراتی ہے، بندے کو قبولیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ایک تو وہ آپ سے ابھی انشاءاللہ سنیں گے بھئی آپ کو اس میں پڑھنے میں کیا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی خیال تو نہیں ادھر ادھر چلے جاتے، اگر جاتے ہیں تو اس کا علاج بھی، اس کا حل بھی موجود ہے، ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، تو آپ روزانہ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام ہم روزانہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا صبح کرتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، دن گزارتے ہیں، یہ بھی روزانہ ہر بندہ جو زندہ ہے وہ یہ کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی چند باتیں سن لیں کہ صبح کیسے ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ صبح کیسے کرنی ہے، صبح کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ نماز، دو چیزیں ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں آج یہ جو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے ہم سیکھ کے جو ہے وہ اٹھیں گے، تاکہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن صبح تو روز آئے گی، تو آپ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نماز تو روز پڑھیں گے، آپ روز فائدہ پھر اٹھائیں گے، تو مجھے بھی اللہ نے چاہا تو ثواب مل سکتا ہے اس پہ۔ تو پہلے تو صبح کی بات کر لیں۔ صبح کی بات کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ پاک نے ہر بندے کو دو قسم کے خزانے دیے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کی نعمتیں پہلے خزانے دیے ہیں۔ ایک وہ ہے، ایک خزانہ اس طرف ہے، اس میں ہر چیز کی حد ہے، ہر چیز کی کوئی حد ہے، محدود ہے۔ مثلا اس میں پیسہ، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، چاہے وہ 100 کے حساب سے ہے، ہزاروں کے حساب سے ہے، یا لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کہیں نہ کہیں اس کی حد ہوتی ہے۔ امیر بندہ بھی ہے، اس کی حد ہے۔ اس خزانے میں عمر جو دی ہے اللہ پاک نے وہ بھی محدود دی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 50، کسی کو 70۔ یہ محدود خزانے میں ٹائم بھی اللہ پاک نے محدود دیا ہوا ہے، وقت بھی، طاقت بھی محدود دی ہوئی ہے، رزق محدود دیا ہوا ہے، علم جو ہے وہ محدود دیا ہوا ہے۔ اس میں ساری چیزوں کی حد ہے۔ ایک خزانہ اس طرف ہے، دائیں طرف، اس میں نہ رزق کی کوئی حد ہے، نہ عمر کی کوئی حد ہے، نہ ہی جو ہے طاقت کی، توانائی کی بندے میں وہ حد ہے۔ اس میں کھلا خزانہ دیا ہوا ہے بے شمار۔ تو یہ دو خزانے بندے کے پاس ہیں، ایک جس میں حد ہے ہر ایک چیز کی، دوسرا جو ہے وہ جس میں حد نہیں ہے، کھلا مال دیا ہوا ہے، کھلا رزق دیا ہوا ہے، کھلی عمر دی ہوئی ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے؟ ایک کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس ہے، جتنے پیسے ہیں، جتنا ٹائم ہوتا ہے، جتنی عمر ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا علم ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس خزانے کا تو پتہ ہے۔ دوسرے خزانے کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے وہ نیت کا خزانہ ہے۔ عمل کے خزانے کو محدودیت دے دی ہے، آپ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اتنے، ہر ایک کا اپنا اپنا حد ہے۔ نیت کا جو خزانہ ہے اس میں کوئی حد نہیں دی، اس میں پیسہ بھی بے انتہا ہے، اس میں عمر بھی بے انتہا ہے، اس میں علم بھی، اس میں خیر بھی، اس میں طاقت بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تلقین فرمایا، جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت
4 نیتیں کرنی ہیں. کتنی؟ یہ آپ علیہ السلام کا اپنا بھی یعنی ذہن مبارک تھا کہ 4 اس خزانے سے جس میں کوئی حد نہیں. آپ پہلا سوچیں نا، یہ خزانہ ہے، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اتنا رزق ہے کوئی حد نہیں. اس سے تو آپ پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں، کیونکہ نیت کا خزانہ بہت بڑا ہے. یہ جو خزانہ ہے اس سے ہو سکتا ہے 5 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں آپ، یا 4 بندوں کو کھانا، جیب میں اتنی ہی گنجائش ہے. تو حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات میں سے یہ ہے کہ تم یہ جو نیت والا خزانہ ہے اس کی نیت کرو کہ اس کو استعمال کر کے دنیا میں جتنے انسان رہتے تھے ان کو کھانا کھلا دو. تمہاری خواہش ہو، نیت ہو کہ یا اللہ میرے پاس تو ہوتا تو سب ہی کھاتے. اسی نیت کے خزانے سے کپڑے لے کے سب کو پہنا دو کہ اللہ دیکھے کہ بھائی یہ اس بندے کے پاس ہے نہیں اس خزانے میں، لیکن جو خزانہ میں دیا ہے اس نے نیت کر لی ہے کہ ساری دنیا کی میں خیر چاہتا ہوں کہ ان کو کپڑا بھی ملے، روٹی بھی ملے، مکان بھی ملے، گاڑیاں بھی ملیں، گھوڑے بھی ملیں، جو نعمتیں ہیں ان کی شادیاں بھی ہوں، وہ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہوں. وہی تمنا اس کی یہ ہے، خواہش اس کی یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، امن میں رہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری یہ نیت کرنی ہے. حضور علیہ السلام تو بڑی ہستی تھے، وہ تو رحمت للعالمین، دوسرے جہانوں کے لیے. چلو ہم اس دنیا کی ہی لیے ہی نیت کر لیں. خزانہ دیا ہوا ہے لیکن روزانہ کوئی استعمال ہی نہیں کرتا اس کو، چپ کر کے سوئے ہیں، چپ کر کے چلے گئے. کسی نے پوچھا تو وہ ساڈے کو لیتے شاہی کو نہیں، ہمارے پاس وہ اسی خزانے پہ نظر ہے. تو جو اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ جو اللہ پاک اجر دیتا ہے وہ یہ عمل کے خزانے کے مطابق نہیں، نیت کے خزانے کے مطابق دیتا ہے. مثلا عمل کے خزانے میں آپ کے پاس ہے 10,000 روپیہ، آپ 20 بندوں کو کھانا کھلا دیں رمضان میں. اس خزانے میں آپ کا دل ہے کہ لاکھوں کروڑوں بندوں کو کھلائیں، تو اللہ پاک نے آپ کو اجر اس پہ دینا ہے، اس پہ نہیں دینا. اس میں آج یہ رونا بند، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. وہ خزانہ استعمال ہے جس میں آپ امیر ہیں، وہ استعمال ہی نہیں کر رہے، اور رونا رو رہے، وہ ناشکری آ جاتی ہے اللہ پاک کی اس میں. خود قرآن مجید میں اللہ پاک فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک جان جس نے بچائی، ایک بندے کو جس نے کھانا کھلایا، ایک بندے کو جس نے کپڑا پہنایا، ایسا ہے کہ جیسا اس نے تمام انسانیت کو بچایا ہے، تمام انسانوں کو کپڑا پہنایا ہے. اگر اس کی وہ نیت ایسی ہی ہے کہ یا اللہ میرے پاس یہ ہوتا تو میں، نیت کا تو میرے پاس ہے، اس سے میں نے سب کو میرے نزدیک سب کھا چکے پی چکے، میری خواہش تمنا سب کچھ یہی ہے. تو ایک تو یہ آپ صبح اٹھ کے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نیت کا خزانے سے میں نے لے لیا، میرے نزدیک ساری دنیا کا بھلا ہو، سارا امن ہو، لوگوں کے قرضے ادا ہو جائیں، ملکوں کے قرضے ادا ہو جائیں، پاکستان کے خیالی پلاؤ جو پکانا ہے. نیت خیال کی دنیا ہے، نیت سوچ کی دنیا ہے، لیکن اللہ پاک قدر اس کی زیادہ کرتا ہے عمل سے بھی، کیونکہ عمل کی بنیاد بھی اسی پہ رکھ دی گئی. تو اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے آپ کو دی، آپ دیکھا ہی نہیں ادھر کہیں کہ یہ بھی ہے، اور اس سے استعمال بھی نہیں بندے کر رہے. الٹا کیا کر رہے ہیں؟ غلط استعمال کر رہے ہیں. بھائی جائے سوچ ہو بھائی دینا ہے، ہمارے پاس ہو نیت کا خزانے سے سب کو کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان سہولتیں گاڑیاں محلات شادیاں سب کی ہو گئی. ہماری کیا ہے سوچ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ شیطان والی نیت صبح لے لی. شیطان بھی نیت کرتا ہے، نبی علیہ والسلام بھی صبح نیت کرتے تھے، فرماتے تھے. وہ کیا ہے؟ شیطان والی نیت. صبح اٹھے، یہ کہاں سے کھا رہا ہے،
اس کے پاس یہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ ضرور فراڈ کر رہا ہے، اس کی شادی کیوں ہو گئی، اس نے مکان کیوں لے لیا، اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس پہ جلتا رہا، اس کا کاروبار کیسے۔ یہ ہے شیطان کی نیت بھی ساتھ ہے۔ تو جو محمدی نیت نہیں کرتا وہ پھر کئی دفعہ یہ نیت ہے اندر ہی اندر جلتے رہے، اندر ہی اندر یہ ہو کہ نہ ہی رہے۔ کسی کی سنا کسی کا جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا، اوپر سے تو کہہ رہا ہے او ہو، دل میں ہے اچھا ہی ہوا ہے۔ کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اچھا ہی ہوا ہے۔ کسی کو جو ہے نقصان ہو گیا ہے، دل اچھا ہی ہوا ہے، یہ بڑا باتیں کرتا تھا، اب جو ہے اچھا ہوا، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ یعنی اندر یہ ہے شیطانی سوچ، یہ ہے شیطانی نیت۔ اب آپ سوچیں آپ کون سی، ہم دن میں کون سی نیت کر کے آپ جس کو ملتے ہیں، کیا اس کے پاس ٹوئیٹا گاڑی ہے، اس کو جو ہے بڑی گاڑی اسے ملے، گب گاڑی ہے اس کو ہیلی کاپٹر ملے، اس کے پاس 1 کلہ زمین ہے اس کو 10 کلے ملے، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے بنے، اس کی 1 دکان ہے اس کو 100 دکانیں ملیں، اس کی جو ہے 1 بیوی اس کو زیادہ بھی۔ یہ سوچ ہے یا کہ جو اللہ نے اپنے خزانوں سے دیا ہوا ہے اور کہ مشکل سے کسی نے کمو کے کچھ تھوڑا بہت اپنا کام چلا رہا ہے، اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو، اس کو بھی نہ ملے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں، یہ خالصتاً شیطانی سوچ ہے۔ کیونکہ اسی سوچ نے اس کو بھی مروایا، وہ پہلے شیطان نہیں تھا، اللہ پاک نے تو اس کو ایک نیک جن پیدا کیا، وہ نیک تھا بہت۔ تو شیطان کس سوچ نے بنایا؟ اس سوچ نے کہ اس کو فلاں کو، مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر ہمارے سب کے جو ہے ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو یہ کیوں درجہ مل گیا، اور کس بول نے اس کو شیطان بنایا، کس بات نے؟ سوچ تو یہ تھی نا ان کو کیوں مل گیا، منہ سے کیا نکلا جس سے ہر چیز ختم، شیطانیت آ گئی، میں اس سے اچھا ہوں۔ آپ کا بھی خیال ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے اچھے ہیں، تو آپ بھی اسی راستے پر ہیں۔ جو بندہ کسی بھی مسلمان سے اپنے کو بہتر جانے گا، وہ سمجھ لے آج نہیں تو کل وہ شیطان کی پٹری پہ چڑھ جائے گا۔ اولیاء اللہ کے تعلیمات میں یہ ہے کہ اب سمجھے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو ہم بچ نہیں سکتے، میں بچ نہیں سکتا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا جب بھی کسی کو دیکھو اگر عمر سے بڑا ہے تو سمجھو اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہیں، اگر عمر سے چھوٹا ہے تو سوچو اس نے گناہ کام کیے، اور اگر عمر سے برابر ہے تو سمجھو کہ پتہ نہیں خفیہ یہ کیا کیا نیک عمل کرتا ہے ہمیں۔ یہ آپ کا یہ ارشاد مبارک تھا۔ تو ابھی آپ کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں صبح کرنے کا نیت کا طریقہ بتا دیا کہ نیت صبح کیا کرنی ہے، کیا سوچنا ہے۔ اس خزانے سے لے کے سب کو نوازنا ہے آپ نے، نیت کے ساتھ یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھائے، یہ بھی پیے، اس کو بھی سب کچھ ملے، اس کو بھی سب کچھ ملے، خیر ملے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو اپنی نیکیاں بھی تقسیم کر دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، کہ یا اللہ یہ سب سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں روزانہ ساری عبادت اپنی تقسیم کر دیتا ہوں امت کے گناہ گاروں میں، کیونکہ وہ نیکیوں کے غریب ہیں، بعض پیسوں کے غریب ہوتے ہیں، بعض نیکیوں کے غریب۔ ان سے پوچھا گیا تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا میرے لیے اللہ پاک کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اس کے لیے کرتا ہوں، میں اس اور کسی کے لیے۔ تو جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس وہ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، چاہے
دنیا سب شیطان مجھے ادھر ادھر کی سمجھتا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گھاٹے میں ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے صبح کرنے کا کہ آپ کی تمنا، آپ کی نیت کے خزانے سے پیسے لیں، سب پر تقسیم، نیت کے خزانے سے صحت لیں، سب کو صحت مند، تو آپ کی دل جس کے پاس نظر پڑے ہاں یہ ٹھیک ہو جائے، اس کو صحت ملے، یہ نوجوان ہے اس کو کام ملے۔ وہ نیت کا پھر اظہار دن میں کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، یہ تو ہو گیا، یہ تو ہوگی سوچ۔ اب وہ نکلتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے، اس کی ہوتی ہے نظر اس کو اچھی چیز ملے، نوجوان ہے اس کا کہیں اچھا رشتہ ہو جائے، اس کو کہیں اچھی نوکری مل جائے، یہ اپنی تعلیم میں۔ کسی بوڑھے پر نظر پڑی، بوڑھی اماں پر نظر پڑی، اللہ ان کو اچھا بندہ مل جائے جو ان کی جو ہے وہ لک آفٹر، یعنی ان کا خیال کرے، ان کی اولاد ان کا خیال کرے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کوئی عورت دیکھی، یا اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرمانا، اس کی کوئی نوجوان عورت دیکھی، یا اللہ اس کو بھی اس کے اچھے نصیب فرما، اس کو اپنے گھر میں خوش رکھ۔ بچے کو دیکھا تو یا اللہ اس کو نیک مند بنا، غریب کو دیکھا تو اس کو امیر بننے کی تمنا اپنا کرے، امیر کو دیکھا تو اس کو بھئی یہ آخرت میں بھی امیر رہے اور بڑھے، درجہ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے خدمت کی توفیق دے اور اس کو عطا فرما۔ یہ دن میں پھر جہاں جہاں ملیں گے، جس پر نظر پڑے گی، پھر یہ آپ نے یعنی سوچنا ہے۔ تو اگر یہ سوچا دیکھا اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس وہ کیوں ہے۔ وہ میرے والد صاحب ایک قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں دو دوست تھے، تو ایک جو ہے ایک دم امیر ہو گیا، مطلب ہفتوں میں مہینوں میں بڑا ہی امیر، ٹھاٹ باٹ اور سارے پیسے دولت۔ دوسرا وہ کہنے لگا کہ آپ کیا یار، تم ہم دوست رہے ہیں، تم اتنے امیر ہو گئے، تم تو ایک دم ہفتے دو تین میں، تو مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوئی میں نے چلہ وغیرہ کیا، ایک جن ہے وہ مجھے سونا چاندی لا کے دیتا ہے، تو یہ میں تو اس طرح ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو یار، دوستی کا حق ہوتا ہے، مجھے بھی کوئی بتا دو چلہ وغیرہ، میں بھی موجے کرتا رہوں گا، بڑی مشکل میں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو بھی بتا دیا، تو وہ جب اس کا چلہ پورا جن آیا، اس نے کہا جی میرے آقا میں حاضر ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا یہ کرو کہ وہ جو میرا دوست ہے نا، اس کا سب کچھ ختم کرو پہلے، اس کا جو وہ چراغ ہے جس کے ذریعے سے جن آتا ہے وہ کہیں غائب کرو، مجھے کچھ نہ دو بشک جو ہے وہ اس کا ختم کرو، وہ روز بنا پھرتا ہے۔ یہ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بھئی یہ ایسی بیماری ہے حسد اور یہ غلط نیت، کہ وہ بندہ اپنا بھی نقصان اور دوسرے کا بھی نقصان، اپنا فائدہ نہ بھی وہ چاہتا ہے دوسرے کا کچھ نہ رہے۔ وہ ایک محمدی سوچ ہے، اللہ والی سوچ ہے، ولیوں کی سوچ ہے، نبیوں کی سوچ ہے، رسولوں کی سوچ ہے، سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان والی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ ہے، حسنی سوچ ہے، حسنی حسینی سوچ ہے، قادری شاذلی، یہ تمام اولیاء اللہ کی یہ سوچ تھی۔ اس لیے خلق خدا کو بھی یہ فائدہ پہنچاتے رہے، کیونکہ عمل سے تو اتنا فائدہ پہنچانا ہے جتنا آپ کے پاس ہے، اس میں تو کمی نہ چھوڑیں، ورنہ بندہ جو ہے وہ شیطان کے راستے پر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک نیت، آپ نے صبح اٹھ کے روزانہ بیٹھے اور یا اللہ میری نیت ہے سب پھلے سب پھولے، بلکہ انسان نہیں، جن بھی کھائیں پئیں، چرند اور پرند بھی، جانور اور جاندار بھی، یہ بھی کھائیں پئیں، ان کو بھی صحت ہو، رزق ملے، سارے معاملات ان کے ہوں اس طرح۔ تو یعنی اس کو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ علیہ السلام تو رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ چلو میں اور آپ جہانوں کے لیے، لیکن کم از کم نیت میں تو اس دنیا میں جو لوگ جو جاندار مخلوق رہ رہی ہے اس کے لیے تو یہ بڑے۔ تو ایک تو یہ سوچ ہو۔ اب دوسری نیت کیا ہے؟ دوسری نیت یہ ہے کہ آپ کے پاس علم، کتابیں محدود ہے، وقت محدود ہے، لیکن یہ جو خزانہ ہے نیت کا، اس میں بہت زیادہ طاقت، تو اس خزانے کو استعمال کر کے
کہ یا اللہ میرے بس میں ہو، یا میری تمنا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ولی اللہ بن گئے نیک، جتنے کافر ہیں وہ مسلمان بن گئے. یعنی اس نے اپنی نیت کے خزانے اور اس تمنا سے لے کے، اس کی تمنا ہے سب اسلام میں داخل ہو جائیں، ولی اللہ بن جائیں، جنتی بن جائیں. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، جو آپ کو صبح بھی تھی، شام بھی تھی، دنیا سے جاتے وقت بھی تھی، اب برزخ میں بھی ہے کہ میری امت جو ہے ایسے ہی بن جائے. چلو ان کا بھی بوجھ ہلکا ہوگا، آپ کریں گے. تو صبح اٹھ کے صرف اپنا ہی نہ سوچتے رہے میں نے نماز پڑھ لی، میں نے یہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور آپ کے بوجھ کو بھی ہلکا کرے کہ یا اللہ میرے پاس محدود سی چیزیں، لیکن اس نیت کے خزانے سے میں نے سب کو نوازنا چاہتا ہوں کہ سب کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے. کرنا تو اتنا ہے، دن میں 2 بندوں کو دین کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، اچھی بات بتانے کا 10 بندوں کو. دیکھیں نا، بندے یہیں دنیا کے لیے بھی سال باہر نکال رہے ہیں، 2 سال باہر جا رہے ہیں، 3 سال، 4 مہینے، سال جا رہے ہیں. تو دین کے لیے بھی جو گنجائش ہو بندے کو، مہینے میں، ہفتے میں جتنا وقت بندہ دے، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے کہ گنجائش ہو، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرے، گھر والوں کے. یہ تو ہو گئی دوسری نیت کے، یعنی اس کے حساب سے تو سارے بندے جو ہے ولی اللہ ہی بن گئے. تو اگر شیطانی سوچ کیا ہے؟ شیطانی سوچ یہ ہے، یہ نیک کیوں ہے، اس کا نیک نامی کیوں ہے، اس کو لوگ کیوں اچھا سمجھتے ہیں، یہ بڑا علم والا بندہ کیوں ہے، یہ عمل والا کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اس کو یہ روحانی درجہ کیوں مل گیا. اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا. تو شیطان کا جھگڑا بھی اسی پہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک روحانی مقام ملا، یعنی نبوت کا، تو اس کا یہ مجھے ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے ملنا چاہیے. تو ایک سوچ ہے نہیں آپ کیوں کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ولی، مجھ سے بھی بڑا اللہ کا قرب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے بھی زیادہ قریب رہے. یعنی دیکھا نا، یہ ہے ولی کی سوچ، یہ ہے نیک سوچ، کہ آپ کی خواہش ہو کہ دینی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی دنیا دوسری، آپ کے بھائی بہنیں یہ اوپر جائیں، یہ اور زیادہ پائیں. آپ کے لیے سمجھے میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق دیکھیں، انہوں نے سب سے بڑا سبق دیا نا، ہر چیز دے، کوئی شے خالی انہوں نے تو نیت نہیں کی. ہم تو میں تو آپ کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں نیت ہی کر لے خزانے کی. وہ انہوں نے تو عملی طور پر جو کچھ بھی تھا گھر میں وہ سارا دے دیا. اور کیا کہا، وہ یہ سب لوگوں کو مل جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ سوچ میں آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ کا ہو کہ دینی دنیاوی طور پر یہ سارے ہی لوگ مجھ سے اوپر جائیں، میرے لیے اللہ اس کا رسول ہے تو وہ کافی ہے. مجھے یہی تمنا ہے، سب پنپیں، سب پھولے پھلیں دینی دنیاوی طور پر. یہ دوسری سوچ ہوتی تھی، یہ دوسری سوچ، دوسری نیت. یہ آپ روز صبح اپنے بیٹھ کے کریں گے، دن کو اس پہ عمل کریں گے تو دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی. خیر کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. تو اللہ پاک دیکھے گا یہ بندہ تو میری مخلوق کے لیے خیر چاہتا ہے، یہ تو میری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے یعنی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو ایمان عطا فرما، اس کو بڑی گاڑی دے، اس کا جو بڑا گھر دے، ایک فرشتہ اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے. ہم دعا میں بھی کنجوس نہیں کرتے بغیر کسی دوسرے کو مل جائے، ایسے نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ کھلے طور پر جو دوسروں کے لیے مانگیں گے ان کو تو ملے یا نہ ملے آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے. یعنی جو دعا آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں، فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے وہی اسی وقت کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی ایسا ہی کر دے، اس کو بھی ایسا ہی دے. اور جو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا بھی ایسے ہو فرشتہ کہ اس کو بھی ایسا ہی کر. اسی لیے وہ خود اس چکر میں آئے ہوتے ہیں، نقصان میں آئے ہوتے ہیں. تیسری سوچ وہ یہ ہے، تیسری نیت جو ہے
پہلی تو تھی بندوں کے متعلق، کس کے متعلق تھی؟ بندوں کے۔ اب آگے آپ کی اور رب تعالیٰ کے درمیان مانگو، یا رب العالمین تو نے مجھے ایک محدود وقت دیا ہے، محدود دماغ دیا ہے، محدود جسم دیا ہے، محدود وقت، سارا ٹائم دیا اس میں، لیکن اس سے میں جو تیری عبادت کرتا ہوں کروں گا، لیکن نیت کے خزانے سے اٹھائیں وہاں ایک زبان نہیں ہے۔ وہاں تمنا ہو کہ میری کروڑوں اربوں لامحدود زبانیں ہوں، میں ہر زبان سے یا اللہ تیری تسبیح قیامت تک اور اس کے بعد تک بھی کرتا رہوں۔ دل میرا یہ ہے، میں سجدے میں جاتا ہوں، مجبوری ہے، دنیا میں بھی رہ رہا اٹھنا ہے، ورنہ سجدے میں جاؤں تو وقت رک جائے، ساری زندگی ابدل آباد تک یا اللہ سجدے میں گزر جائے، رکوع میں جاؤں تیری تعریف کروں تو وہی کرتا رہوں، اور جب تیرا دیدار ہو تو تجھے ہی دیکھتا رہوں، ہر چیز جنتیں کیا اور معافی بھول جاؤں۔ یا اللہ تیرے لیے میری سوچ یہ ہے، تیری حمد نہیں بیان کر سکتا، میری دل ہے کہ اتنی حمد جتنی تیرے علم میں ہے، اتنی تعریف، اتنی بڑائی، اتنی بزرگی جو میں کروں، یعنی عبادت کی نیت ہو کہ یا اللہ میں تو نیت کے خزانے میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں، عملی طور پر جتنی پھر وہ کر سکتا ہے تو اللہ پاک اس کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو نیتیں بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح ہمیں سکھایا کہ صبح کیسے کرنی ہے، صبح میں یہ صبح شیطانی طریقے سے نہیں کرنی، فلاں کو شیطان پورا کرنا ہے، فلاں کی لڑائی کرانی ہے، فلاں کے خلاف کیس کرنا ہے، فلاں کو جو ہے نیچا دکھانا ہے، فلاں کے ساتھ جو یہ کرنا ہے، یعنی وہ پھر شیطانی نیتیں بن جائیں گی۔ وہ شیطانی نیتوں کہ ہو سکتا ہے درمیان میں تو آپ کو ڈھیل اللہ پاک دے دیتا ہے، لیکن انجام نہیں اچھا ہے۔ یہ جتنے برے لوگ ہیں نا، وہ اس لیے برائی کر رہے ہو کہ اب پکڑ نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو کر رہے ہیں، وہ اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عاقبت یعنی انجام دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ اچھا نہیں ہونے والا۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار جو ہے وہ سچے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ہی اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب یہ بات تو ویسے آپ کو ایک اور سکھا دی کہ صبح کیسے کرنی چاہیے، صبح میں نیت کیا کرنی چاہیے، روزانہ دن میں کیا ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں وہ نماز کی طرف جو سکھائی آپ کو، حضوری والی نماز، احسان والی، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو سکھایا کہ جو ہی اللہ اکبر کر رہا ہے، یا ادھر خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یا پھر اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں دل ہی دل میں اللہ پاک سن رہا ہے، اور اللہ پاک کو یہ کہ سامنے بندہ رکوع سجدہ سارا۔ تو اب آپ سے تھوڑا سبق سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں دو چار بندوں میں سے، دائیں طرف سے کچھ سنا دیں، کچھ بائیں طرف سے۔ سنانا کیا ہے یہ کہ جب آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ جو اللہ کی حضوری والی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جو بندہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں یا خوف پیدا ہوگا، یا محبت پیدا ہوگی، یا ایک لذت پیدا ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اس کو۔ اور اگر ایسا نہیں، شیطان آ گیا یا کوئی خیال آ گیا تو وہ بھی بتائیں، اس کا بھی حل موجود ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، اگر تو صحیح چلتی ہے تو چلاؤ بھائی، چلا دو، اگر یہ نہیں صحیح چلتی تو مجھے بتاؤ، میں اس کو ٹھیک کر، اس کا پرزہ ٹھیک کر دیتے ہیں، تمہارا سفر چلتا رہے گا۔ تو وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ دونوں چیزیں بیان، اگر تو نماز بہتر ہوئی ہے اللہ کے خیال سے تو وہ بھی بتا دے کیا فائدہ ہوا، اگر نہیں ہوئی اسی طرح کی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، کیا مسئلہ بنا ہے وہ بھی بتا دیں، تاکہ اس کا بھی آپ کو حل دیا۔ پھر میں تو چلا جاؤں لیکن آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے روزانہ۔ تو ابھی دائیں طرف سے شروع کر لیں، کوئی بھی ساتھی 4-5 دائیں طرف سے، 3-4 ادھر سے۔ کچھ تو ہوا ہے نا نماز میں، سوئے تو نہیں رہے آپ ماشاء اللہ۔ جی بیٹا۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو
سجدے میں جب بھی جاتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں، جیسے باہر خیالات وغیرہ، کوئی ٹینشن ہو تو یہ مسائل ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بیٹھے الحمدللہ۔ سن لیا آپ نے بیٹے نے کیا فرمایا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، خاص طور پر سجدے میں جاتا ہوں، تو مجھے بڑے وسوسے خیال، کس قسم کے خیال بیٹا آتے ہیں؟ کیا مثلا گھر کا آتا ہے، کام کا آتا ہے؟ جی اچھا، کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو نماز پڑھنے آتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، وہ مسئلے مسائل ہی آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو دو چیزوں کے ذریعے جو ہے نا تم مدد کرو۔ ایک تو صبر کرو، یعنی جلدی میں کوئی ایسا کوئی عمل نہ کرو، میں خودکشی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں مار دوں، میں ڈال دوں، میں یہ، بھائی جلد بازی میں کوئی ایکشن نہ لیں، کیونکہ اکثر لوگ جب پریشانی آتی ہے نا وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے جی میں خودکشی کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا نقصان ہو گیا ہے۔ تو چند دن کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ کا نقصان پورا ہو جائے گا اس سے، اگر تو نقصان پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو سمجھ، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا گناہ، یہ تو، لیکن اس کے باوجود آپ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ تو فائدہ نہیں آپ کو بتانے کا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں بھائی اس لیے کہ کوئی مجھے نقصان ہو گیا ہے، تو اگر تو اس کے کرنے میں آپ کا نقصان پورا ہو جائے گا تو پھر تو سمجھ آتی ہے کرنے کی۔ آپ ماں باپ کے لیے سوچ رہے ہیں میں ماں باپ کو کیسے منہ دکھاؤں، میرا نقصان ہو گیا، تو میں نے عرض کی دیکھیے کہ اب تو ان کو یہ پریشانی ہے نا، آپ کا 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ جو بھی ہے نقصان ہوا ہے بھائی، ہاں جب آپ کریں گے خودکشی، اس سے لاکھوں درجے ان کے ذہن میں پریشانی جانی ہے اور ساری زندگی رہنی ہے، تم نے ان کو بھی تباہ کر دینا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، آپ کا گھر بس جائے گا، خودکشی تو میں تو نہیں کہتا کرو، لیکن پھر بھی سوچو بھائی پھر کو کرنے کی کوئی یعنی صورت بنتی ہے اس سبب، لیکن جب کوئی مسئلہ نہیں حل ہونا، الٹا اور مسئلے پیدا ہونے ہیں، اور ساتھ ہی جب آپ نے قبر میں جانا ہے تو وہاں سے یہ تو نہیں انہوں نے کہنا آگے وہ پریشانیوں سے بچ کے تو ادھر تمہیں وہاں اور سخت قسم کی سزا مل سکتی ہے۔ تو تم نے بیٹا خودکشی کرنی کیا ہے؟ اچھا میں دنیا سے ہی نکلنا ہے نا، آپ یہی چاہتے ہو دنیا سے نکلنا، تو میں آپ کو 2-3 جگہوں کا پتہ دیتا ہوں جہاں کوئی خانقاہ ہے، زاویہ ہے، وہ کھانا پینا بھی دیں گے، تم سمجھو خودکشی ہی تم نے کی، چپ کر کے ادھر جا کے اللہ اللہ کرو، ٹائم آیا تو اللہ پاک تمہیں بلا لے گا۔ وہ ضرور ہے تو اگر یہی دنیا سے ہی نکلنا ہے نا، دوسروں سے غائب ہونا ہے تو پھر غائب کر دیتے ہیں تمہیں، تم جا کے وہاں اپنا پتہ ہی نہ کرو، پاسپورٹ چیزیں شناختی کارڈ یہ سارا مجھے دے جاؤ بھائی، ختم ہر چیز تمہاری، اور تم جا کے جو ہے وہاں اللہ اللہ کرو، تمہیں کھانا بھی مل جائے گا، اور جب ٹائم آیا تو خود حرام موت سے بھی بچے، اور چلو یہ بھی تمہاری خواہش پوری ہوگی کہ دنیا سے لگتا۔ تو اگر ایسا نہیں کرنا تو نہیں سامنا کرو اپنا یہ چیز۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بیٹے نے بھی سوال کیا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ مسئلہ مسائل ہو تو ایک تو صبر کرو، یعنی انتظار کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ کنجی ہر مسئلے کی اللہ پاک کے پاس ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ جل مجدہ کے دروازے کو کھولنے کی کنجی ہے۔ اب بندہ مسجد آ گیا، نماز میں آ گیا، وہ سجدے میں گیا جس طرح بچہ، تو بچے کو مثال کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، یہ سجدے میں گیا، اس میں خیال آ گیا یار مجھے تو نوکری نہیں مل رہی، میرا تو خرچہ کہاں سے پورا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی خیال ہے، اسی وسوسے کو دعا بنا دینا ہے، خیالوں میں ہی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نوکری کا انتظام کرنا، یا اللہ میرے لیے کوئی سبب بنانا۔
وہ خیال تو شیطان کی طرف سے یا ویسے آ گیا. ہو سکتا ہے وہ آیا اس لیے ہو کہ وہ سجدے میں بندہ رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ وہاں یہ دعا کرو کہ تمہاری سنی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں ہے مانگنے والی چیز. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے وہ خیال چل رہے ہیں, اسی خیال کو خیالی دعا بنا کے اللہ کے. دوسرا خیال آ گیا میری شادی نہیں ہو رہی, نوکری بھی نہیں مل رہی, چھوکری بھی نہیں مل رہی, جو بھی ہے مسئلہ خیال, اسی خیال کو یا رب العالمین تو پیدا کرنے والا ہے, میرے لیے بہترین رشتہ کا سبب بنا, مجھے نہیں مل رہا یہ اپنا. اور مثلا کوئی حاجت پیش آ گئی, کوئی بھی آ گئی, جب آپ نے خیال کو دعا بنا دیا تو وہ پھر وسوسہ نہ رہا, وہ بن گیا دعا. اور دعا جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عام عبادت نہیں ہے, یہ عبادت کا بھی مغز ہے. پہلے آپ جو کر رہے تھے وہ عبادت تھی, سجدے میں تھے وہ عبادت تھی. اب آپ اعلیٰ درجے کی عبادت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی, کیونکہ نماز ساری کی ساری ہی دعا ہی ہے شروع سے لے کر آخر تک. اب جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اے شیطان آ جاتا, شیطان آ گیا تو پھر بھی کہو یا اللہ تیری پناہ مانگنا اس شیطان مردود سے, آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہی مطلب ہے. بوریاں بندیاں دا خیال آ گیا, پیڑے بندے برے, یا اللہ مجھے جو ہے یہ برے بندوں سے بچا. یہ غیر المغضوب علیہم یہی کہہ رہا ہے نا بندہ, اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہو مجھے ان سے بچانا. اگر بروں کا خیال ہے یا اللہ ان سے بچانا, ان کے راستے پر میں نہ چلوں. گمراہوں کا, برے دوستوں کا خیال آ جائے کہ یا اللہ ان سے بچانا. اچھوں کا خیال آ جائے صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ مجھے بھی اچھے لوگوں کے طریقے پر چلا. بل کا کوئی بھی پریشانی کا وہ آئیے آپ رب العالمین کی بارگاہ میں, بجائے اس کے کہ نماز ختم ہوتا مجھے حضرت صاحب دعا کرنا. آپ تو خود دعا والی ہستی کے پاس تھے, آپ نے اس سے بات چیت کی, ملاقات کی. کہ نماز ایک ملاقات ہے, نماز سے فرض نہیں ہے, وہ معراج بھی ہے. معراج میں کیا تھا؟ معراج میں ملاقات تھی رب تعالیٰ سے. تو نماز اصل میں ملاقات ہے, بات چیت ہے, آپ کا اپنا رب ہے, اس سے وہ بھی باتیں آپ کر سکتے ہیں جو بیوی ماں باپ سے, دوستوں یاروں سے بھی نہیں کر سکتے. اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. تو سمجھ آ گئی؟ آئندہ ایسے کرنا ہے تو ہر خیال آپ کو اور زیادہ اللہ کے قریب لے جائے گا. جی بیٹا. وعلیکم السلام. میرا سوال بھی نماز کے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ میں اب نماز پابندی کے ساتھ میں جو ہے وہ شروع کروں گا, لیکن پھر نیت ہوتی ہے لیکن پھر نفس بھاری پڑ جاتا ہے, پھر وہ مجھ سے پابندی نہیں ہوتی, پھر وہ اندر کشمکش چلتی رہتی ہے, ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یار تو نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن پھر عمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا ایسی سوچ ہو یا کیا ایسا بندہ عمل کرے کہ وہ عمل پہ بھی جو ہے وہ آمادہ ہو جائے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جب ایک روحانی ٹریٹ میں نے اٹینڈ کی تھی اور اس میں جو ہے وہ معراجی نماز کا جو ہے وہ طریقہ بتایا تھا, تو اس میں ایک تصور کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ تصور کرنا ہے کہ آپ حضرت صاحب کے پیچھے ہیں یا آپ جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. تو اس میں پھر جب بھی میں ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر ایک جو ہے وہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ نماز تو خاص جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, آپ جو ہے ان سے کریں, تو آپ پھر کسی اور کو لے آئے ہیں, اور یہ پھر اس کشمکش میں پھر وہ توجہ جو ہے وہ میری نہیں بنتی. تو اس کا جو ہے ماشاء اللہ. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نیت میری اچھی ہے. مسلمان کی نیت جو ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اور دیکھ جو ہے بھائی نماز کی پابندی مجھ سے یعنی نہیں ہوتی, دعا کریں یہ کریں. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو صبح ابھی دعا حضرت صاحب کا کام پہ جانا ہے, روزانہ میں کام پہ دفتر پہ, دعا کرو میں ٹائم سے پہنچ جایا کروں, دعا کرو میری سستی دور ہو جائے. ہر بندہ چاہے وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے, گلیاں صاف کر رکشے ایسے بھاگ رہا ہے, نہ اس کو نیت یاد ہے, نہ توفیق, نہ کوئی.
کبھی وہ اس کو کہنا ہی نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ بھئی اس کے اندر صلاحیت تو موجود ہے، وہ جان بوجھ کے یہ جو لوگ دوزخ میں جائیں کیوں جائیں گے؟ ان کا دماغ پھرا ہوا ہے کوئی، وہ ہے یہ سستی جان بوجھ کے کرنا نہیں۔ یہودیوں کو پتہ تھا نبی علیہ السلام نبی ہے، مننا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نیکی کا پتہ نہیں، پھر اللہ کو دوسروں کو پھر کیوں وہ ان کو اجر مل رہا ہے کہ یہ بندے بھی جو ہے وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ بھئی جانتے بوجھتے کرنا نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن عمل جو آپ فرما رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، پہلے تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا بھی جتنے لوگ یہ کام مزدوری پہ جا رہے ہیں وہ کون سی دعائیں کرا کے جاتے ہیں مجھ سے کہ ذرا دعا، ہاں یہ کرتے ہیں دعا کہ نوکری مل جائے، یہ نہیں کہ دعا کرے ہو میں 9 بجے نوکری تے پہنچ جاؤں، وہ پہنچے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے عمل اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ بندے کو عادت نہیں ہوتی نماز کی، تو وہ پھر کبھی سستی ہو گئی، کبھی یہ ہو گیا۔ عمل آپ کے لیے رمضان شریف بھی آ رہا ہے کہ 40 دن گن کر آپ دل کرے نہ کرے، سستی ہو چستی ہو بیماری ہو، 40 دن گن کر 5 نمازیں، 7 اشراق اور اوابین بھی، کیونکہ علاج کر رہے ہیں نا، آپ نے علاج کرنا ہے، 7 نمازیں پڑھیں، 5 یہ اور جو ہے 2 وہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو 5 بھی آسان لگے گی، پہلے 7 پڑھتے رہے، اور جو ہے وہ پابندی بھی ہو جائے گی، پھر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ کا چلتا رہے گا۔ ایسے ہی اسی لیے اللہ پاک نے 30 روزے، ورنہ ایک ہی روزہ اللہ پاک نے رکھ لو، سوچیں اللہ کو تو فائدہ نہیں ہے، چاہے ہم 100 روزہ رکھیں چاہے 1 رکھیں، تو یہ 30 کس لیے کہا؟ ہمارے لیے کہ بھئی یہ 30 دن کچھ کریں گے تو ان میں کوئی تقویٰ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے، تو آپ بھی چلو 30 نہیں، وہ تو روزوں کی بات ہے، 40 دن یہ ایک تو یہ پابندی کر کے اپنا ہی دیکھیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ بھئی نماز میں جو ہے وہ جو روحانی نماز ہے، دیکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے؟ معراج میں کبھی وہ انبیاء کو مل رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، اور روحانی کو تو بولا نا، جسمانی نماز میں آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، جسمانی نماز میں بھی مطلب آپ کہ جی نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، میں نے امام کے پیچھے کھڑے ہونا، ظاہر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں صرف کھڑے ہونا، نیت بھی کرنی ہے میں امام کے پیچھے ہوں، اور اس کو فالو بھی کرنا ہے، یہ نہیں میں تو اللہ کے لیے اپنی مرضی سے رکوع سجدے کر دیں، تو اس میں وہ صرف شیطانی وسوسہ ہے اس کا۔ ہاں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، یعنی فالو امام ہی کو بندہ کرتا ہے، تو وہ روحانی طور پر کہا جائے فالو کرنا، بات تو ایک ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑی بات ہے، 7 بندے بھی کھڑے ہیں ساتھ، تو لیکن یہ ہے پھر بھی اگر وہ اس خیال میں رہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر، یہ جو ہے نا کئی لوگ ذہن میں ہے وہ نماز میں خیال نہیں کسی اور چیز، کہاں نہیں آنا چاہیے، حضور علیہ السلام پر آپ درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم، یہ تو خیال آئے گا تو پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نام کم از کم 4 دفعہ مبارک آتا ہے، 4 دفعہ آپ کو سوچنا۔ حضرت امام حسین کا تذکرہ آتا ہے، حضرت امام ازواج مطہرات کا آتا ہے، حضرت علی کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا، یہ سارا خیال ادھر بھی جاتا ہے، جانا چاہیے۔ کہاں؟ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد میں کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہیں۔ نماز میں تو نبیوں کا خیال آنا چاہیے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت یوسف، کون؟ جب آپ پڑھتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم میں کون سے ہے؟ تو اس لیے یہ شیطانی بات ہے، اے جی بھائی نیک لوگوں کا خیال نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ نیک لوگوں کے خیال سے تو نماز اور اچھی ہو جاتی ہے، اللہ کا خود فرما رہا ہے نیک لوگوں کا تذکرہ کرو، بولو کہ انعمت علیہم، یا اللہ ان نام یافتہ بندوں کے طریقے پر مجھے چلا۔ ہاں وہ مقتدا ہیں، وہ صرف لیڈر ہیں، وہ صرف پہنچانے والے اور راہ دکھانے والے ہیں، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ تو نماز میں اگر خیال نہیں تو شیطان کا بھی نام آتا ہے، اس کو نکال دیں، اگر اعوذ باللہ من الشیطان چھوڑ دیں، یار میں تو نماز پڑھوں، میں شیطان کا نام کیوں لوں، تو پھر چھوڑ دیں، اعوذ باللہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، وہ سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں
ایسے ہی مطلب یعنی بندے کے ذہن میں آتی ہے کہ پوچھ لینا چاہیے. میں جو ہے نا جی جی نماز بھول جاتا ہوں, یادداشت کچھ کم ہے جی, اور پھر بچے بوڑھے میری بیٹی بیٹے کہتے ہیں ہمارے پاس دعا کرنا دعا کرتے ہیں, پھر کچھ یاد نہ رہے, جیسے لیٹتا ہوں نا اس وقت سب یاد آتے ہیں, اس وقت میں سب کرتا ہوں. ماشاء اللہ. بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں نماز میں, بچے بچیاں اور بھی لوگ ان کے دعا کی درخواست کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سنیں کہ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک نے اس امت پر فضل کیا کہ آپ نے فرمایا میری امت کو پچھلی امتوں کی پکڑ ہوتی تھی, لیکن 3 چیزیں ہیں جس پر پکڑ ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک نے پکڑنا نہیں, معاف کر دیا ہے. کون سی؟ فرمایا اول دن پہلی چیز النسیان, بھول کے غلطی ہو جائے, بھول نماز میں بھول جائیں, روزے میں بھول کے کھا لیا, کوئی بھول کے کام ہو گیا, گناہ نہیں ہے اس کے میں, سجدہ صاحب کر لیں, روزہ آپ کا مکمل ہو گیا. دیکھیں نا کتنا اللہ کا فضل ہے کہ بھول کی تو جو پریشان ہوتے ہیں جی ایسی بھول جانے ہیں, اچھا ہے پھر تو وہ ایک قسم کا آپ کو کسی پوچھ ہی نہیں ہے بھول کی. نمبر 2 فرمایا کہ الخطا یعنی غلطی سے کام ہو جانا, ارادہ نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, غلطی سے کوئی چیز ہوگی, فرمایا اس کی بھی معافی ہے. تیسری وَمَسْتُكْرِهُ, جو زبردستی کسی سے کام کرائے, کوئی بلیک میل کر کے, کوئی دھمکیاں دے کے, کوئی لالچ دے کے, کوئی اس طرح کا زبردستی طریقے سے وہی مجبوری کے طور پر بھائی آپ یہ کریں ورنہ آپ کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, تو مجبوری کے تحت کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی اپنا فضل کرم سے اس کو معاف فرما دے اس کا. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کو یاد آ جاتا ہے تو آپ دعا کر دیتے ہیں, وہ کافی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بلکہ کرا کریں دعا آپ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, پھر دعا کر لیں. پھر اس کے بعد ابھی 5-7 منٹ نبی علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے حفاظت کے اذکار ہے, میں ادھر بیٹھوں گا 5 منٹ 7 منٹ پڑھنے کے لیے. آپ نے جن سے مصافحہ کرنا ہے وہ بے شک بیٹھے, پھر وہ میں پڑھ لوں گا, فارغ ہو جائیں گے 2 نفلوں سے بھی, تو پھر مصافحہ بھی کر لیں گے. نہیں اگر کام وغیرہ پہ جانا ہے تو اجازت ہے, پھر آپ اپنے کام شام کریں, گھر جائیں, جو بھی کرنا ہے. اور تو نہیں کوئی بات رہے گی کسی نے نماز کے متعلق جو پوچھنا چاہیے. یہ روزانہ آپس میں بیٹھ کے اس کا مداطب آپ کی بہتر ہوگی. دیکھیں نا وہ بچوں نے پوچھا ہے, ان کو حل مل گیا ہے. جو بندہ اندر ہی اندر ڈاکٹر کو نہیں بتاتا, اندر درد ہے, وہ ہو سکتا ہے کینسر بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی بیماری بن جائے. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو جی وہ آپ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے, میں نے آپ کو عرض کی کہ بھئی وہ آپ کی مرضی ہے, یعنی اس پر اللہ پاک کسی مرضی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ بتا دیا ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کے پڑھ سکے تو اس کو ثواب آدھا ملتا ہے نماز کا. جب وہ نفل بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ آدھا ثواب ملے گا. لیکن جس کو کوئی بیماری ہے, کوئی بڑھاپا آ گیا ہے, اس کو بیٹھ کر بھی پورا ملتا ہے. تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں بہتر کیا ہے, مطلب یہ اگر تو آپ میں طاقت ہے سر تو پھر بہتر ہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. حکم یہی ہے نا, بتا رہا ہوں نا, حکم میں جو مرضی کرے, آپ کی مرضی, کوئی گناہ نہیں, کچھ نہیں. حکم ہوتا ہے سنت کے مطابق, سنت کے یا فرض کا. اس کا اللہ پاک نے بندے پر چھوڑ دیا, بندے جو تیری مرضی ہے کر. اور اگر تیرے طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ لے. نہیں تو جب آپ فرض پڑھتے ہیں, باقی سنتیں پڑھتے ہیں, نفل بھی نہیں پڑھتے جی, 4 سنتیں پڑھ لی ہیں, آخر میں 2 نفل ہیں. ہاں اکثر لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں کھڑے ہو کے, اس کا میں پوچھا. ہاں وہ بڑا اچھا کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے. بلکہ وہ نہ ہی پڑھیں تو پھر بھی ہم نہیں پوچھ سکتے ان کو کیوں نہیں پڑھ رہے, کیونکہ وہ اللہ اس کو آپ کو کہہ رہے ہیں نا, وہ بیٹھ کے, میں کہتا ہوں وہ نہ پڑھیں, آپ پوچھیں گے آپ گناہ گار ہو جائیں گے. میں اس بھائی سے پوچھوں نا, بھائی جی تسی نفل کیوں نہیں پڑھ دے, ان کو تو گناہ نہیں ہوا, نہ مجھے ہو جائے گا, کیونکہ میں نے نفل کو اوپر کا درجہ دے دیا, سنت درجے پہ لے آیا. تو اس لیے آپ بندوں کو نہ دیکھا کریں,
اپنے اوپر توجہ کریں، اور بندو آپ کے لیے بھی یہی ہے، بندوں کے لیے بھی یہی ہے بھائی، جو نفل ہے سنت غیر وہ میں سمجھ ایک بڑے بزرگ مسجد میں تشریف لائے، وہ عصر کا ٹائم تھا، کیا ٹائم تھا؟ اب یہ علم والے بندے اس بات کو جان، وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، ٹائم بھی تھا سنتیں کا پڑھنے کا، وہ نہ پڑھی انہوں نے، بعد میں ایک فرض ہو گئے تو انہوں نے جماعت کرائی ہے جیسے بھی، تو ایک بندہ ان سے پوچھنے لگا کہ آپ نے جو ہے بھائی سنتیں نہیں پڑھی، تو انہوں نے فرمایا بھائی اسی لیے نہیں پڑھی بھائی تمہارے جیسے لوگ اس کو سنت موقظہ نہ سمجھنا شروع کر دو، کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی کبھی چھوڑ دی ہیں، بالکل بغیر عذر کی چھوڑ دی ہے، نہیں پڑھی، ابھی یعنی پڑھ لی ہیں۔ تو یہ دیکھنا ترتیب بھائی، فرض بضرور پڑھنے ہیں، سنت موقظہ کبھی کبھی اگر کسی کے رہ جائے تو اس کا بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھنی چاہیے، وہ عادت بنائے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ سنت غیر موقظہ روزانہ نہ پڑھے تو اس پر کوئی یعنی ہے نہیں۔ نفل جو ہے یہ تو ہے، یہ 2 ہے 4، مثلا آپ کے جیب میں پیسے ہیں ابھی مثال کے طور پر جتنے بھی ہیں، میں آپ کو کہوں بھائی جان آپ یہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر رہے، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے بھائی میں زکوٰۃ دے دی ہے، نہیں اچھا ہے نا اللہ کی راہ میں جا کے خرچ کرے، میری مرضی۔ تو اس لیے مال میں بھی، روزوں میں بھی، نماز میں بھی جو نفلی عبادت ہوتی ہے اس کا بندے کو اختیار ہے، وہ ہم کسی کو پوچھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، اس میں کیا ہے ترغیب دے سکتے ہیں۔ مثلا میں جس طرح ابھی کر رہا ہوں کہ جو 2 نفل پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے جی، 2 نفل جو پڑھتا ہے اشراق کے، اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کہہ سکتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا بعد میں بھائی جی تسی کیوں بیٹھے رہے، تسی نفل ہی نہیں پڑھے، وہ الٹا میں گناہ گار ہو، کیوں؟ اللہ بھائی میں نہیں پوچھ رہا، رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس بھی ایک کیس آ گیا ایسے ہی، 2 صحابہ آگے کہ ایک پڑھتے تھے فرض اور نفل نہیں، دوسرے آئے ان کا دل تھا یہ بھی، تو آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو اس سے پوچھا بھائی آپ جو ہے یہ فرض پڑھتے ہیں، دوسری جو ہے نفلی جو، تو یا رسول اللہ سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، یہ تمہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے بڑا خیال کیا، فرض کے بارے میں بھی کہنا ہے تو بڑی نرمی سے، بڑی احتیاط سے، بھائی کسی کا جب اس کو شوق پیدا ہو تو لوگ تو بیچارے اگر کہنا ہی ہے کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو یہ جو ہوٹل بار جو فرض بھی نہیں پڑھ رہے ان کو جا کے کہیں پھر مجھے بھی ثواب آپ کو بھی ملے گا، یہ بیچارہ جو آ جاتا ہے وہ اس کو کہیں گے تو وہ پھر بندے پھر بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ پھر وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ میں بیٹھ کے نماز زمین میں نہیں پڑھ سکتا، درد ہوتا ہے، میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بس آپ کے لیے ایک حدیث سنا دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کام جوانی میں صحت میں کرتا تھا اب بڑھاپے میں وہ نہیں کر سکتا، جیسے مثلا آپ فرما رہے ہیں، اس کو فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا اجر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہی لکھو، جو آپ صحیح پڑھ سکتے تھے نا جس وقت آپ کے لیے وہ، یہ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں جب وہ، تو فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ جوانی میں صحت میں یہ جو عبادت کرتے تھے وہی ثواب لکھو، اگر تہجد پڑھتے تھے وہی لکھو جو یہ عبادت کرتے تھے، یعنی ان کی پینشن لگ جاتی ہے، ایسے سمجھیں۔ لوگ تو دنیا کی حکومتیں پینشن لگا دیتی ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین ہے، تو بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے کوئی نا امیدی نہیں۔ اب وہ بیمار ہیں، اب مفت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، جس طرح آپ بیمار ہو جاتے ہیں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تنخواہ آپ کی آتی رہے گی کیونکہ بندہ بیمار ہے، اور اللہ پاک تو صحیح ہے، تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں۔ نماز کے لیے آ رہا ہوں، نماز کے لیے آ رہا ہوں، 10 بندے 5 منٹ بیٹھے ہیں تو وہ پھر ہٹ کرتے ہیں، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ان سے کہتے ہیں کوئی بچہ واقع ہوتا ہے آ جاؤ، تو وہ آ بھی جاتا ہے۔ ہاں کوئی نہیں، بس انہیں دعا دے دی، کہا کہ انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ، کوئی نہیں، اللہ پاک
ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا، یہ تو مسئلے روز آپ سیکھا کریں اپنے امام صاحب سے. یہ اس کو کہتے ہیں فقہی مسئلے نا، فقہ. یہ تو روزانہ بیٹھے فجر کے بعد تھوڑی دیر، مغرب کے بعد بیٹھ جائے بھائی، وضو کے فرض یہ وہ. لیکن ابھی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، دیکھیں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ درود شریف جو ہے یہ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں، آسان مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. وضو صرف 3 عبادتوں کے لیے ضروری ہے. کتنی؟ باقی اس کے علاوہ ہر عبادت کر سکتے ہیں. نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن کو ہاتھ لگانا. پڑھ وہ بھی سکتے ہیں وضو کے بغیر، ہاتھ لگانے کے لیے وضو. نمبر 3 طواف، جو کعبہ شریف کے ارد گرد کرتے ہیں. باقی کسی چیز کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن وضو بڑی فضیلت والا عمل ہے. اس سے عمل میں نور بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھتا ہے. یہاں تک کہ جو سعی کرتے ہیں نا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان، وہ بھی فقہا لکھا ہے وہ بھی وضو کے بغیر وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن طواف نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیں بھائی، نماز، طواف اور قرآن کو ہاتھ لگانا. باقی ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر سستی ہو جاتی ہے، بندے کہتے ہیں جی وضو ہی نہیں تو ہم کیا کریں، ہم نے ذکر نہیں، ہم تو گانا وغیرہ سن لیتے ہیں، گانا وغیرہ. تو اس طرح، تو اس لیے جو ہے جب شریعت نے منع نہیں کیا تو وضو ہے یا نہیں ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. لیکن وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے. وضو میں جو مومن ہو شیطان اس سے ڈرتا ہے. کیوں؟ جب آپ نے اتنی بڑی مشین گن اٹھائی ہوئی ہو تو دیکھے نا دشمن پھر ڈرے گا نا، بھائی اتنے بڑی مشین گن ہے، یہ کہیں مجھے ہی نہ مار دے. تو شیطان کو وہ وضو والا بندہ ایسے نظر آتا ہے، بھائی یہ تو اسلحے سے لیس ہے، مطلب اس میں. لیکن جو ہے نہ ہو، کئی بار مجبوری بھی ہو، نہ بھی مجبوری ہو، وہ پڑھتا رہے، کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے اور روح بھی. اور یہ وضو نماز کے لیے ہے، طواف کے لیے ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. آپ کا مسئلہ جو ہے جی بار بار ہے. میں سویرے تہجد سے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں، 2-3 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے میرے. ہاں بس جب اگر مجبوری ہو تو بندہ پھر جو ہے نا یعنی بیٹھ جائے، تہجد کے بعد عبادت وغیرہ کر لے. پھر نماز پڑھنی ہو تو پھر وضو کر لے، دوسری تلاوت وغیرہ کے لیے نہ کرے. اگر مسئلہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، اردو یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، حدیث آ جاتی ہے، تو وضو ہوتا نہیں سوچ. ہاں نہیں، دوسری کوئی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. قرآن نہیں سے پڑھنا، ہاتھ نہیں لگانا، پڑھ وہ بھی سکتے ہیں، کوئی بات. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یہ جتنے نمازی ہیں، یہ نماز پڑھنے آئے، انہوں نے وقت دیا تیرے گھر میں، تیرے دین کی نماز کے متعلقہ نیتوں کی بات انہوں نے سنی. آپ کے فضل و کرم سے ان کو ان تمام پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں فرائض کی بھی توفیق عطا فرما، سنن ادا کرنے کی بھی، نفل ادا کرنے کی بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. فضل و احسان والا معاملہ فرما. جن بچوں نے سوال کیا، جن بڑوں نے سوال کیے، یا رب العالمین سب کو بہترین جزا نصیب فرما. عبادت کو احسن انداز سے کرنے والوں میں شامل فرما. یا رب العالمین یا ہم گناہگار ہیں، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، 20 40 50 ابھی بھی وہ نماز نہ بن سکی جو بننی چاہیے. اب موت قریب آ رہی ہے. ہر نماز کو احسن انداز میں احسان کے ساتھ کہ تیری یاد ہمارے دل میں ہو، اس طرح کی نماز نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل اور کرم و احسان سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ، نیکوکاروں کا حشر، رزق حلال، صدق وقال، عقل سلیم اور قلب سلیم نصیب فرما. حسن عبادت، حسن عمل، حسن زندگی نصیب فرما. حسن خیال اور حسن بندگی اور حسن احوال اور حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہم اغفر لنا ورحمنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.